السلام علیکم بچوں. میں نے لاسٹ ویڈیو ایک بنائی تھی نمبر سے ریلیٹڈ، اور وہ او لیولز کی تھی، جی سی ایس سی بورڈ کے لیے اور آئی جی سی ایس سی ایکسٹینڈڈ کے لیے. تو اس میں نے جہاں روکا تھا اس کے بعد پاسٹ پیپرز کر رہا تھا، ٹائم نہیں ملا، تو اب میں اس کا پارٹ 2 اسٹارٹ کرتا ہوں. اسٹل ورکنگ آن نمبرز، اور اس نمبرز میں اب آپ کو آج سمجھاؤں گا سیکوینسز کے بارے میں. تو سیکوینسز جو ہیں یہ 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں. ایک ٹائپ آپ کو ملے گی جس کو ہم لینئر سیکوینس کہتے ہیں. اس کو نارملی ہم ایرتھمیٹک سیکوینس بھی بولتے ہیں. اور دوسری ٹائپ ہوتی ہے کوادریٹک. اچھا، اب اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ آسان ٹرمز میں، تاکہ موسٹلی بچے یہ انڈرسٹینڈ کر لیں. تو ہم نمبر 1 پہلے لیتے ہیں، لینئر سیکوینس یا ایرتھمیٹک سیکوینس. فار ایگزامپل اگر ایک سیکوینس میں لے رہا ہوں 5 7 9 11 13 اینڈ سو آن. یہ 5 جو ہے یہ فرسٹ ٹرم ہے، 7 جو ہے سیکنڈ ٹرم ہے، 9 تھرڈ ٹرم ہے، 11 فورتھ ٹرم ہے، 13 ففتھ ٹرم ہے، اور یہ پھر اینڈ ٹرمز ہیں آگے. تو ایگزامینر یہ ایک نمبر کا کوشچن پوچھتا ہے، تو یہ موسٹلی بچے اس کو فل کر لیتے ہیں. تو آپ نے کیسے دیکھنا ہے، آپ نے اس کا ڈفرینس نوٹ کرنا ہے. اور ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ اگلی ٹرم میں سے پچھلی ٹرم کو ہمیشہ مائنس کرنا ہے، چاہے اگلی ٹرم چھوٹی ویلیو لکھی ہو پچھلی بڑی، تو وہ پھر نیگیٹو میں آپ کا ڈفرینس آئے گا. تو یہ آپ نے بہت اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ نیکسٹ ٹرم میں سے پریویس ٹرم کو مائنس کرنا ہے. تو 7 مائنس 5 کریں 2 آتا ہے، 9 مائنس 7 کریں 2 آئے گا. اسی طرح 2، سارے 2 کے ڈفرینس ہیں. تو یہاں پہ آپ کا 15 اور یہاں پہ آپ کا 17 آ جائے گا. جو اس کی سیکنڈ ٹرم آتی ہے، آئی مین جس کا سیکنڈ کوشچن پوچھا جاتا ہے نا، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ nth ٹرم فارمولا بنائیں. nth ٹرم فارمولا. اچھا، nth ٹرم فارمولا جب ایگزامینر پوچھتا ہے تو موسٹلی بچے اس میں نا نمبر لوز کرتے ہیں. زیادہ بچوں کو نا یہ کرنا نہیں آتا. تو اس کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ کیا کریں، اس میں آپ نوٹ کریں اس گیون سیکوینس میں جو ڈفرینس ہے وہ 2 کا ہے. تو آپ 2 کو ملٹیپلائی کریں n کے ساتھ، پلس b لکھ دیں. اور b فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ فرسٹ ٹرم
n اس میں ڈالیں 2 × 1 پلس b، اور اس کو از اکول ٹو، جب آپ نے n کی جگہ 1 ڈالا تو یہ پورا 2nb پلس b جو ہے وہ فرسٹ ٹرم کے ایکول ہو گیا جب آپ نے n کی جگہ 1 پلیس کیا، تو اس کو آپ از اکول ٹو 5 لکھتے ہیں، تو یہاں سے آپ کی b کی ویلیو آ جائے گی 2 + b = 5، تو b = 5 - 2، b = 3، تو آپ کا فارمولہ بن جائے گا 2n + 3۔ اچھا، ایک طریقہ یہ ہے، دوسرا اگر آپ کو یہ سمجھ نہ آئے تو آپ دوسرا بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں۔ جس سیکوینس کے ڈفرینس ایک ہی جیسے نکلیں، جیسے کہ یہ گیون سیکوینس ہے، اس کا ڈفرینس 2 نکل رہا ہے، تو اس کو ہم لینئر سیکوینس بولتے ہیں۔ تو اس لینئر سیکوینس میں nth ٹرم فارمولہ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کریں a + n - 1 ٹائمس d۔ a کیا ہے؟ ویلیو آف فرسٹ ٹرم، d کیا ہے؟ کامن ڈفرینس۔ اچھا، اب اس گیون سیکوینس میں ویلیو آف فرسٹ ٹرم آپ کی 5 ہے، تو آپ a کی جگہ 5 لکھتے ہیں، n - 1 ٹائم d، آپ نے اس کا ڈفرینس دیکھا ہے تو وہ 2 ہے، تو d کی جگہ 2۔ اب آپ اس کو سمپلیفائی کریں، تو 5 + 2 کو ملٹیپلائی کر دیں اندر n سے اور 1 سے، تو 2n - 2، 5 - 2 is 3 + 2n، تو یہ آپ کا، اس کو آپ 3 + 2n لکھ دیں یا 2n + 3، یہ ایک ہی بات ہے۔ آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح بنا ہے کہ نہیں، تو آپ n کی جگہ 1 ڈالیں اور دیکھیں کہ اس کا کیا رزلٹ آتا ہے۔ تو 5 آ گیا، تو 1 کے نیچے 5 لکھا ہوا ہے، پھر آپ دوبارہ لکھیں، اب n کی جگہ 2 لکھیں، تو 7 آ گیا، تو آپ دیکھیں 2 کے نیچے 7 لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ آپ کا فارمولہ ٹھیک بن گیا۔ یہ طریقہ ہے، اور یہ 2 طریقے میں نے آپ کو بتا دیے، اس پہ ورکنگ کریں اور اس کو اچھی طرح سیکھ لیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ اگر سیکوینس ہمارا کوادریٹک ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ کوادریٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا اسکوائر، جیسے ہم جنرل فارم میں کوادریٹک ایکویشن لکھتے ہیں ax² + bx + c، تو جب ایکس کا اسکوائر ہو جائے تو ہم اسے کوادریٹک بولتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو کیسے سیکھنا ہے، مثال کے طور پر میں ایک سیکوینس لکھتا ہوں 1 4 9 16 25 ڈیش، تو یہ آپ کا فرسٹ ٹرم ہے جس کی ویلیو 1 ہے، سیکنڈ ٹرم کی ویلیو 4، تھرڈ ٹرم کی 9، فورتھ ٹرم کی 16، اور ففتھ ٹرم کی 25، اور پھر یہ اینڈ ٹرمز آ گئے۔ اب اس میں آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کامن ڈفرینس نہیں ہے، جس طرح یہ اوپر ہم نے لینئر سیکوینس کا دیکھا تھا ایک ہی جیسا ڈفرینس تھا، تو اس میں نہیں ہے۔ ویسے
4 مائنس 1 کریں 3 آتا ہے، 9 مائنس 4 کریں، تو یہ لینئر سیکوینس تو نہیں ہے ڈیفینیٹلی. تو آپ اس کو پھر نوٹ کریں کہ یہ اسکوائر نمبرز ہیں، یعنی 1 کا اسکوائر کریں تو 1، 2 کا اسکوائر کریں 4، 3 کا اسکوائر کریں 9، 4 کا اسکوائر کریں 16، اسی طرح 5 کا اسکوائر 25، تو 6 کا اسکوائر 36، 7 کا اسکوائر 49. اب جب ایگزامینر اس کا nth ٹرم فارمولہ پوچھے گا کہ وہ بنائیں، تو اس کا nth ٹرم فارمولہ بنانا آسان ہے اگر اسکوائر نمبرز ہیں. تو آپ نے سمپلی اس کا لکھ دینا ہے n اسکوائر. یہ اس گیون سیکوینس کا nth ٹرم فارمولہ اس طرح بن جائے گا. اچھا، اگر فرض کریں میں ایک سیکوینس لکھتا ہوں 3 8 15 24، یعنی یہ فرسٹ ٹرم کی ویلیو 3، سیکنڈ کی 8، تھرڈ کی 15، فورتھ کی 24، اینڈ اس طرح یہ سیکوینس چل رہا ہے. تو آپ نوٹ کریں کہ ڈفرینس جو ہے، جیسے سپوز 8 مائنس 3 5، 15 مائنس 8 7، تو یہ جو ڈفرینس ہے یہ اٹ گوز اپ بائی 2. میں یہاں لکھ دیتا ہوں ڈفرینس goes up by 2 each time. اچھا، کیونکہ یہ لینئر سیکوینس نہیں ہے تو ہم اس کو کوڈریٹک کے اس میں لے کر آتے ہیں. تو کوڈریٹک کا تو n اسکوائر تو ہو گیا، اس میں آپ ایڈ کر دیں یہ جو ڈفرینس گوز اپ بائی 2 ایچ ٹائم ہے تو وہ 2n کر دیں. یہ آپ کا اس طرح بن جائے گا nth ٹرم فارمولہ فار دس گیون سیکوینس. آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں n اسکوائر پلس 2n. اس میں n کی جگہ 1 لکھیں، اس کا اسکوائر 2 انٹو 1، تو 1 کا اسکوائر 1 ہو جائے گا، 2 1 2، تو 1 پلس 2 از 3. تو فرسٹ ٹرم کی ویلیو 3 لکھی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب آپ کا یہ فارمولہ بالکل ٹھیک بن گیا. تو اس کی ایک ایگزامپل اور بھی نوٹ کر لیں، کیونکہ کوڈریٹک اتنا سمپل نہیں ہوتا، اس کو آپ کو غور کرنا پڑتا ہے سیکوینس کو. اور یہ ان میں سے یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ان میں سے وہ کسی ایک میں اگر لائق کر جائے تو پھر آپ کو nth ٹرم فارمولہ بنانا آسان ہو جاتا ہے. سپوز میں ایک سیکوینس لکھتا ہوں 2 4 8 16 اینڈ سو آن. تو یہ فرسٹ ٹرم کی ویلیو 2، سیکنڈ کی 4، تھرڈ کی 8، فورتھ کی 16، اور اس طرح یہ n ٹرمز ہیں. تو اچھا، اس میں ہم نے نوٹس کرنا ہے کہ ایچ ٹرم doubles the previous one. ہر ٹرم جو ہے وہ ڈبل ہو رہی ہے پچھلی ٹرم سے. یعنی فرسٹ ٹرم 2 ہے،
नेक्स्ट टर्म 4 है विच इज़ डबल ऑफ प्रीवियस टर्म। अब थर्ड टर्म को देखें, वो 8 है विच इज़ डबल ऑफ प्रीवियस टर्म विच इज़ 4। तो इस तरह अगर आप देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस जो है इसको हम एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस कहेंगे। अच्छा, एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस तो हमने कह दिया इसे। अब वो एक सेकेंड, उसकी बेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जब सीक्वेंस एक्सपोनेंशियल हो जाए तो उसमें हमारे पास बेस का भी पता होना चाहिए कि बेस में क्या लिखें और उसकी हम पावर्स में क्या लिखें। तो आपने ये देखना है सीक्वेंस में वापस जाकर 2, 4, 8, 16। तो ये 2 का टेबल चल रहा है। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, इस तरह, मतलब इसका ये 2 का टेबल इसमें चल रहा है। तो आप या इसको इन अदर वर्ड्स आप इसको ये देख लें कि इन 2 4 8 16 इसकी हम बेस जो है 2 बना सकते हैं। 2 तो ऑलरेडी 2 है। 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2। 8 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 3। 16 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 4। तो आपने इसकी एक चीज़ ये नोट की कि ये ईच टर्म डबल्स द प्रीवियस वन। तो ये एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस है, तो इसका nth टर्म फार्मूला आप बनाएंगे 2 पावर n। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, 2 पावर n की जगह 1 लिखें तो 2 पावर 1 इज़ 2, तो फर्स्ट टर्म 2 है। 2 पावर n की जगह आप 2 लिखें तो 2 पावर 2 इज़ 4। अब आप सेकंड टर्म देखें, उसकी वैल्यू 4 है। तो इस तरह आप ये अपने सीक्वेंसेस को हैंडल कर सकते हैं। इसमें स्पेशली nth टर्म फार्मूला मैटर करता है, जो पहला पार्ट होता है जिसमें वो डैशेस डाल देते हैं और उसको फिल करवाते हैं। तो वो अमूमन सारे बच्चे तकरीबन कर रहे होते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं लिख लेता हूँ। इस पे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करके अपनी कोई भी इंक्वायरी मालूम कर सकते हैं। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर इससे आगे नेक्स्ट चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा, ताकि वीडियोस बहुत लंबी ना हो। तो इसलिए मैं 1 बाय 1 करके ना अपने टॉपिक्स ये आपको यूट्यूब पर मैं डालता जाऊँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।